زکوٰۃ کی اہمیت۔ زکوٰۃ کی اہمیت اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک گروہ نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات دریافت کی تو حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں سب سے پہلے نماز اور پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قرآن نے سخت وعید سنائی ہے، جس کا اندازہ قرآن مجید کی ان آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ سونا چاندی سیند کر یعنی کہ جمع کر کے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اس قیامت کے دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کے چہرے، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے لائے ہو، اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے ہو۔ زکوٰۃ سماجی فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے محروم اور مفلس لوگوں کی کفالت ہو جاتی ہے اور اس طرح معاشرے میں نفرت و انتقام کی بجائے ہمدردی و احترام اور باہمی محبت کے جذبات کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے دل سے مال کی محبت مٹ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ غالب آ جاتا ہے۔ غریبوں سے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے اور دولت کے گردش میں آنے سے معاشرے کے افراد کی مالی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ اب اس پیراگراف میں زکوٰۃ کی اہمیت بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن و حدیث میں زکوٰۃ کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 20 مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ جو ہے وہ ایک ساتھ آیا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر قرآن میں جگہ جگہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن میں ارشاد الہی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اس کا ترجمہ ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک مرتبہ ایک گروہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا اور پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو اسلام کا خزانہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الزکوٰۃ کنزُ الاسلام۔ ترجمہ ہے اس کا، زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں حتیٰ کہ وہ توحید اور رسالت کی گواہی دیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد چند قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا۔ خدا کی قسم جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھیڑ کا ایک بچہ بھی دیتا تھا وہ اس کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے قرآن کریم میں سخت وعید سنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 سے 35 میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی سیند کر مطلب کہ جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے، ٹھیک ہے، کہ اس سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کے چہرے، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے لائے ہو، اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے دل سے جو ہے وہ دل میں ایثار، ہمدردی، احسان اور سخاوت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ جو ہے قومی دولت جو ہے زکوٰۃ سے وہ چند ہاتھوں میں جمع نہیں رہتی بلکہ قومی معیشت کو زکوٰۃ جو ہے وہ مضبوط و مستحکم بناتی ہے۔ غریبوں اور محتاجوں کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا
موقع ملتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے، ٹھیک ہے، خوشحالی کو فروغ ملتا ہے اور غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں جب نظام زکوٰۃ مکمل طور پر نافذ ہوا تو صرف 2 سال کے مختصر عرصہ میں یہ نتیجہ نکلا کہ ملک میں زکوٰۃ دینے والے تو بہت سے لوگ پھرتے تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی بھی نہیں ملتا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں مطلب کہ معیشت اتنی مستحکم ہو گئی تھی، اتنی مطلب غربت کا خاتمہ ہو گیا تھا کہ زکوٰۃ دینے والے تو بہت سے لوگ تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی بھی نہیں ملتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس سبق کا سوال نمبر 1، زکوٰۃ کا مفہوم اور اس کی فرضیت بیان کریں۔ سوال نمبر 2، زکوٰۃ کی اہمیت پر ایک نوٹ لکھیے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کے جوابات کی تصاویر میں آپ کے گوگل کلاس روم میں اور آپ کے واٹس ایپ گروپ میں بھیجوں گی، وہاں سے دیکھ کر آپ نے ان کے جوابات اپنی کاپی پر خوش خطی سے لکھنے ہیں اور ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔